جلوہ بار حفاظ و قرہ و اراکین انجمن حسینی، میرے محترم باوقار سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ المتطہرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ۔ آنے دیجیے آنے دیجیے۔ ماشاءاللہ رہبر راہ طریقت پیر شریعت حضرت قاری صوفی انصار میاں صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، بیٹھی تشریف رکھیے، آگے آ جائیں اور آپ حضرات تشریف رکھیں، آگے آ جائیں آگے آ جائیں۔ جو لوگ مجبوری میں کرسی پہ بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں ہے، بقیہ آپ لوگ آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ محفل میں رونق روحانیت چھا چکی ہے۔ ایک طرف محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چمن کے پھول، لائق صد احترام صوفی باصفا حضرت سید اعجاز میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، آپ ان کے چہرے کا دیدار کریں۔ اور ایک طرف ہماری اور آپ کی رونق، اس محفل کی زینت، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت مولانا قاری محمد انصار صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہر سال حضرت اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوتے ہیں۔ یہ حضرت کی ذرہ نوازی ہے، کرم نوازی ہے، ورنہ میاں کون کس کے پاس جاتا ہے۔ یہ تو محبتوں کی بات ہے جو آپ حضرات کے دیار محبت میں حضرت تشریف لے آتے ہیں اور کرم نوازی فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی مقدس بارگاہ میں دعا پروردگار عالم حضرت کی عمر میں عمل میں برکت وسعت پیدا فرمائے، اور آپ حضرات کے اور ہمارے سر پر تادید ان کا سایہ قائم و دائم رہے۔ محترم حضرات، ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا کے چمن کے پھول ہیں اور ایک طرف رہبر راہ شریعت ہے۔ آپ ان دونوں بزرگ ہستیوں کا دیدار کریں اور میری گفتگو کو آپ حضرات سماعت کریں۔ سنیں گے نا آپ حضرات؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔
نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ مجھے ٹائم تب پتہ چلا تھا کہ 12 بجے آپ کو مائک دے دیا جائے گا، لیکن اب تقریباً 1 بجنے کے قریب ہے۔ 1 بجنے کے قریب ہے، بہرکیف کوئی بات نہیں۔ یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے جو ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ورنہ نہ جانے کہاں ہوتے کیا ہوتا۔ یہ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے جو ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بہترین انداز میں بیٹھے ہیں۔ بہرکیف اللہ رب العزت ہمارے علی جناب حاجی محب علی صاحب کو بھی اللہ رب العزت سلامت رکھے، اور جتنے بھی ان کے افراد ہیں ساتھ میں ملنے والے ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور آپ تمام حضرات جتنے بھی یہاں پر حاضر ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں تو عالم الغیب والشہادہ ہے، سب کے دلوں کے راز سے واقف ہے۔ مولا سب کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما، سب کو شاد فرما، آباد فرما، خوشحال فرما، دنیا میں بھی عزت عطا فرما اور آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ رحمت کن نظر پر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، زداغ ہجرنوں کے دل فگارم یا رسول اللہ، بہار صد چمن ور سینہ دارم یا رسول اللہ، توئی مولائے من آقائے من والی جان و من، رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ، رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ، توئی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من، توئی دانی کے جستو کس ندارم یا رسول اللہ، دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامیرا، زلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، وقت عشق حبیب ہو جاؤ، دوستو خوش نصیب ہو جاؤ، تم اگر چاہتے ہو قرب خدا تو مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ، تم اگر چاہتے ہو قرب خدا تو مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے رجن بھائی بیٹھے ہیں، ان کی فرمائش رہتی ہے، بس میں پہلے 1-2 شعر پڑھے دیتا ہوں ان کی فرمائش کے مطابق۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ پہلے نذرانہ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پڑھ کر سنائیں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹی نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں۔ مجھے اصل میں اس بار خوشی اس بات کی ہے کہ پچھلے سال محفل کم تھی، لیکن پچھلے سال سے الحمدللہ اضافہ ہے، پچھلے سال سے ماشاءاللہ اضافہ ہے الحمدللہ۔ اور جب میں خرافات پچھلے سال دیکھ رہا تھا الحمدللہ ان میں بھی کمی ہے، ان میں بھی کمی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، غور
سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے، صورت، شہرت، جمال، قوت، طاقت، دولت، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں۔ قرآن فرماتا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے اور مقبول ہے۔ الحمدللہ محفل میں نکھار ہے، اور نکھار کی دلیل یہ ہے کہ تقریباً 1 بج چکا ہے، اس کے باوجود الحمدللہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے۔ یہ رات بھی گواہ رہے گی، قیامت کے دن یہ رات بھی گواہی دے گی، اور یہ زمین، یہ فرش جہاں پر بیٹھے ہیں یہ سب گواہی دے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ جہاں پر سجدہ کیا جائے، ذکر کیا جائے، تلاوت کی جائے، اذان پڑھی جائے، وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی، وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی انشاءاللہ الرحمن۔ بڑے خوش نصیب ہیں اور خوش عقیدہ آپ لوگ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ بہت رحمت ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا اور بہت اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ اسی بے خودی میں کہیں کو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں۔ اور شعر سمجھ فرمائیں۔ فقیری کا مجھے رسول اللہ نہ آتا کچھ مانگنے کا طریقہ، خدا را ادھر بھی نگاہ کرم ہو، زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے، زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی جو کٹی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ شعر کی سماعت فرمائیں۔ مبارک ہو ریزیلا تجھے تیری جنتی، نہیں حور و خیمہ کہ ہم کو ضرورت تھی، نہیں حور و خیمہ کہ ہم کو ضرورت تھی، تصور میں رہ کے آتا ہے طیبہ، تصور میں رہ کے آتا ہے طیبہ، نظر سبز گنبدی سے ٹکرا رہی ہے، نظر سبز گنبدی سے ٹکرا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں۔ اور آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اللہ رب العزت جل وعلا کی مقدس بارگاہ میں پہنچے تو جواب کیا آیا؟ عاشق رسول نے بڑے اچھوتے انداز میں کہا ہے اور ساری دنیا کے قلب و جگر کو روشنی بخشی ہے۔ سماعت فرمائیں۔
یہ فرمایا حقی نے کہ پیارے محمدی ہمارے وہ تم ہم تمہارے محمدی ہمارے وہ تم ہم تمہارے محمدی ہمیں اپنے جلووں میں کملی والے ہمیں اپنے جلووں میں کملی والے تمہاری صورتی نظر آ رہی ہے تمہاری صورتی نظر آ رہی ہے میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی جو کٹی نظر آ رہی ہے اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں تڑپ کملی والے کی تڑپ رہی ہے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ نے قلم اٹھایا اور لکھا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ نے سادات کرام کی جو تعریف و توصیف اپنے اس شعر میں کیے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں ساری دنیا کے ذاکرین کا ذکر ایک طرف تمام دنیا کے ذاکرین کا ذکر ایک طرف جن جن لوگوں نے سادات کرام کی مقدس بارگاہ میں تعریف و توصیف کے نذرانے پیش کیے ہیں وہ سارے نذرانے ایک طرف اور بریلی کے تاجدار کا یہ شعر ایک طرف آپ نے کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب دھرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب دھرانا نور کا اور جب باری آئی حضرت امام حسن کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قلم اٹھایا اور لکھا اور کہا ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ماشاءاللہ زور سے بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ دو شخصیت ہیں ان کو ایک جگہ ملا دو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بن جاتی ہے کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور سینے سے لے کر پیر تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے امام عشق و محبت کہتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک خط توأم میں لکھا ہے یہ تو فرقہ نور کا ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک خط توأم میں لکھا ہے یہ تو فرقہ نور کا اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط توأم میں لکھا ہے یہ تو فرقہ نور کا محترم کسی عاشق نے
قلم اٹھایا اور لکھا، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو شہ سبت مشرقین کہتے ہیں، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو شہ سبت مشرقین کہتے ہیں، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، جہاں میں صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، جہاں میں صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، جہاں میں صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ محترم حضرات، اب سنیں آپ، قرآن فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن فرماتا ہے اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قرآن فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ہر مصیبت کے ذریعے آزمایا، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم نے ہر مصیبت کے ذریعے آزمایا، پریشانی دے کر آزمایا، مال کی قربانی مانگی تو مال دیا، اولاد کی قربانی مانگی تو اولاد دی، اپنی جان کی قربانی مانگی تو جان بھی دی، اولاد بھی، مال بھی، جان بھی، سب کچھ قربان کرنے کے بعد فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتا جب ہم نے آزمائش میں پورا دیکھا، آزمائش میں پورا دیکھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے آزمائش میں پورا دیکھا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے امامت کا تاج ابراہیم تمہارے سر پر رکھ دیا، سبحان اللہ۔ اب سمجھے میری بات کو، میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں، کہاں سے شروع کیا، کہاں جانا ہے، ذہن حاضر رکھیں۔ جب اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ہم نے تمہیں تمام انسانوں کا امام بنایا، تمام انسانوں کا امام بنایا، رہبر بنایا، قائد بنایا، امامت کا تاج رکھا۔ جب اللہ رب العزت جل وعلا کی مقدس بارگاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ انعام دیکھا کہ اللہ نے میرے سر پر امامت کا تاج رکھا ہے، مجھے امام بنایا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میری اولاد کا کیا ہوگا، میری ذریت کا کیا ہوگا، جو میری آنے والی اولاد ہے اس کا کیا ہوگا۔ اللہ کا فرمان سنیں، جب یہ عرض کیا کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، شربت پیتے رہے آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، اور میری گفتگو آپ حضرات سماعت کرتے رہے، انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، کیونکہ فیض ادھر سے آ رہا، ایک طرف پیر طریقت ہے اور ایک طرف گل گلزار نبوت حضرت سید صوفی اعجاز علیہ صاحب قبلہ ہے، ادھر سے فیض آ رہا الحمدللہ۔ میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، عرض کیا مولا میری ذریت کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، اس آیت کے آخری حصے کا مفہوم یہ ہے اے ابراہیم ہم ہر اس انسان اس شخص کے سر پر امامت کا تاج رکھیں گے جو ہمارا فرما بردار ہوگا، جو میرے محبوب کا فرما بردار ہوگا، جو میرے محبوب کے اہل بیت کا فرما بردار ہوگا، جو میرے محبوب کے نواسوں کا فرما بردار ہوگا، جو میرے محبوب کے آل کا فرما بردار ہوگا، جو میرے محبوب کے خاندان کا فرما بردار ہوگا، بالخصوص اہل بیت اطہار کا فرما بردار ہوگا۔ اے ابراہیم ہم اس شخص
پر امامت کا تاج تو رکھیں گے، مگر تیری اولاد میں جو ظالم ہوگا، ذریت میں جو ظالم ہوگا، انسانوں میں جو ظالم ہوگا، ہرگز ہم اس کے سر پر امامت کا تاج نہیں رکھیں گے، امامت کا تاج نہیں رکھیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات، ابھی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ یہ امامت کا تاج، یہ رہبری کا تاج اور یہ نگرانی کا تاج دولت کی بنیاد پر نہیں ہے، حکومت کی بنیاد پر نہیں ہے، حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں ہے، طاقت و قوت کی بنیاد پر نہیں ہے، زمین و جائیداد کی بنیاد پر نہیں ہے، بلڈنگوں کی بنیاد پر نہیں ہے، شہرت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر یہ تاج شہرت کی بنیاد پر ہوتا، طاقت و قوت کی بنیاد پر ہوتا تو محترم حضرات سب سے زیادہ بڑا تاج فرعون کے سر پر ہونا چاہیے تھا، نمرود کے سر پر ہونا چاہیے تھا، قارون کے سر پر ہونا چاہیے تھا، شداد کے سر پر ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ امامت کا تاج اگر تخت کی بنیاد پر ہوتا تو یاد رکھو سب سے بڑا تاج یزید کے سر پر ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں۔ ہم نے جب قارون کی تعلیم کو دیکھا، قرآن میں قارون کو پڑھا، فرعون کو پڑھا، شداد کو پڑھا، نمرود کو پڑھا، یزید کو پڑھا، تو قرآن تو کہتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے اور جمیع انسانوں کی لعنت ہے۔ امامت کا تاج سجا ہے تو اللہ رب العزت جل وعلا نے حضرت امام حسین کے سر پر سجایا ہے۔ امامت کا تاج سجایا ہے تو اللہ نے حضرت امام حسن کے سر پر سجایا ہے، اور ایسا امام بنایا، ایسا تاجور بنایا، ایسا بادشاہ بنایا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں جنت میں بھی سردار ہے، یہاں بھی سردار ہے اور وہاں بھی سردار ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے پرورش کی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں، کاندھے پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ کسی نے دیکھ کر کہا واہ واہ اے حسین سواری کتنی اچھی ہے، اللہ اکبر۔ اس نے تو کہا تھا اے حسین سواری کتنی اچھی ہے، مگر آمنہ باللہ نے کہا تھا ارے تو نے سواری تو دیکھ لی، یہ تو دیکھ لے سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا۔ بے اختیار کہنے لگے ساکنان عرش، یعنی فرشتے بے اختیار کہنے لگے ساکنان عرش، یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں ہے حسین صاحب، اور آزم بچھا کے دوست پہ، آزم بچھا کے دوست پہ فرمایا شاہ نے، آزم بچھا کے دوست پہ فرمایا شاہ نے کوئی سوار بھی تو نہیں ہے حسین، حسین کے جیسا کوئی سوار اور مصطفیٰ کے جیسی کوئی سوار، مصطفیٰ کے جیسی کوئی سواری نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارکہ باہر نکالتے تو آپ چوستے، اپنی زبان مبارکہ حضرت امام حسین کے منہ میں دیتے تو حضرت امام حسین چوستے، حضرت امام حسین چوستے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر سے نکل کے جا رہے ہیں، دروازے کے سامنے سے نکل کے جا رہے ہیں، آواز آئی رونے کی، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے آواز دیا فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ اندر سے آواز آئی پانی نہیں ہے پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے پیاسے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں شہزادوں کو ادھر لاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شہزادے کو اپنے گود میں لیا اور اپنی زبان کو حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان مبارکہ کو کچھ دیر چوسا اور خاموش ہو گئے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان کو نکالا، حضرت امام حسین کے منہ میں اپنی زبان کو ڈال دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کو کچھ دیر چوسا اور خاموش ہو گئے۔ ارشاد فرمایا لو اب شہزادوں کو لے لو، اب یہ نہیں رو گے، ان کی پیاس ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے، اپنے شہزادوں کے لیے سجدے کو طویل کر دیا، لمبا کر دیا۔ حضرت امام حسین آ جاتے ہیں، حضرت امام حسن آ جاتے ہیں، آپ سجدے میں ہیں، سجدے میں جا کر پشت مبارکہ پر حضرت امام حسین بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے ہیں جب تک کہ حضرت امام حسین پشت سے نیچے نہیں آ جاتے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے حضرت امام حسین کی۔
حسنین کریمین کی جنہیں کے لیے سجدے کو لمبا کیا، اور حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر بیٹھ کر پشت مبارکہ پر خود ہی نیچے اتر جاتے. جب نیچے اترتے تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو سجدے سے اٹھاتے. حضرت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمائے فاطمہ مجھے ان کا رونا اچھا نہیں لگتا، انہیں رلایا نہ کرو، ان کا رونا مجھے اچھا نہیں لگتا، بڑا غم ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ روتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس لٹاتے اور لٹانے کے بعد آپ کی گردن کو سونگتے، پیشانی کو سونگتے، سینے کو سونگتے. کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے میرے بیٹے حسین کے جسم سے خوشبو آتی ہے، میں اسی خوشبو کو سونگتا ہوں، میں اسی خوشبو کو سونگتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آنے کے بعد عرض کے نانا جان مجھے آپ کے برابر ہونا، مجھے آپ کے برابر ہونا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، قریب آ بیٹا قریب آ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدم کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم ناز پر رکھا، قدم ناز پر رکھا. مصطفیٰ سہارا دیتے رہے. حضرت امام حسین چڑھتے رہے، ٹخنوں پر آئے، گھٹنوں پر آئے، لان پر آئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم مبارکہ پر آ گئے، پھر سینے پر آ گئے. جب سینے پر پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر سے اونچا ہو گیا. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے حسین تو برابر ہونا چاہتا تھا، اب تو ٹھہر جا، مجھ سے بھی اونچا ہو گیا ہے، اب تو مجھ سے بھی اونچا ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. میرے محترم بھائیوں رات جیسا کہ میں نے بتایا آپ پیدا ہوئے، آپ کے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے آپ کی شہادت کی خبر آ چکی تھی. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، دونوں شہزادے بیٹھے ہیں، حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے ہیں اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین ہیں، دونوں سے پیار فرما رہے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دونوں شہزادوں سے پیار فرماتے ہیں. ارشاد فرماتا ہے جبرائیل ہاں میں دونوں شہزادوں سے پیار فرماتا ہوں. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو مجھے دے دو. کسی ایک کو مجھے دے دو. اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کسے دینا پسند کرتے ہیں، کسے روکنا پسند کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم کو حضرت امام حسین پر قربان کر دیا. ارشاد فرمایا میں حسین کو روکنا چاہتا ہوں، ابراہیم کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حسین اگر گئے تو مجھے بھی دکھ ہوگا، میری لخت جگر نور نظر فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا، میرے داماد علی کو بھی دکھ ہوگا. ابراہیم گئے تو مجھے ہی دکھ ہوگا، لیکن میں فاطمہ کے دکھ کو برداشت نہیں کر سکوں گا، فاطمہ کے غم کو برداشت نہیں کر سکوں گا، فاطمہ کے رنج و الم کو برداشت نہیں کر سکوں گا، علی کے غم کو برداشت نہیں کر سکوں گا. یہ تو مجھے برداشت ہے کہ میں ابراہیم کے غم کو برداشت کر لوں گا، لیکن نور نظر لخت جگر کے غم کو میں برداشت نہیں کر سکا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم کو حضرت امام حسین پر قربان کر دیا. کچھ دن کے بعد حضرت ابراہیم آپ کے فرزند ارجمند کا انتقال ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں رہے. کیا شان ہے کہ جس پر اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے نور نظر لخت جگر حضرت ابراہیم کو قربان کر دیا. اور محترم حضرات دنیا والوں سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھایا کرو. اپنے پیغمبر کی محبت کا ادب، اپنے پیغمبر کا ادب، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت. کیا ہے قرآن کی تلاوت؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو شوق ہے جو خود قرآن کی تلاوت
تلاوت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاتے ہیں۔ وہ گھر ویران ہے جس میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، وہ گھر ویران ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، وہ دل ویران ہے جس میں آیات قرآن نہ ہو۔ دل تو وہی آباد ہے، گھر وہی آباد ہے جس میں اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کی جائے۔ وہ دل بھی آباد ہے، وہ گھر بھی آباد ہے، اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہے۔ میرے بھائیو سنو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر محبوب ہونا چاہتے ہو، اگر قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو، تو پھر اس کا ادب کرو جس کو اللہ چاہتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ رب العزت جل وعلا کی چاہت ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے محبوب کو ایسا ہی بنایا کہ جیسا محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی چاہت ہے۔ کس کی چاہت ہے؟ اللہ کی چاہت ہے۔ اب اللہ نے اپنے حبیب ہی کی تو چاہت میں ہمیں اور تمہیں بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا، تمام کائنات کو بنایا۔ اگر اللہ اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا چاہتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا اور محبوب کی خاطر اس تمام دنیا کو بنایا، اور اس دنیا کو بنانے کے بعد ساری دنیا کو خبردار کیا، اے دنیا والو، اگر میری محبوب میری بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو، محبوب ہونا چاہتے ہو، تو میرے محبوب کی اتباع کرو، فرما برداری۔ تم دنیا میں بھی آباد ہو جاؤ گے، تم آخرت میں بھی آباد ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی نہیں کیسی خالی باتیں بنا کے چلا جاؤ، دلیل بھی سنو۔ قرآن فرماتا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دو۔ کن سے؟ ان لوگوں سے کہہ دو اگر یہ میری بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، محبوب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر یہ تمہاری اتباع کریں۔ کیا کریں؟ تمہاری اتباع کریں۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنایا، اے دنیا والو، اگر اللہ کی بارگاہ میں محبوب مقبول ہونا چاہتے فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ جب یہ فرمان سنایا اللہ کا تو لوگوں نے سوال کیا آپ کی اتباع کرنے میں ملے گا کیا؟ انعام کیا ملے گا؟ محترم حضرات، اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب اگر یہ تمہاری اتباع کریں گے تو ان کے لیے انعام یہ ہے، یہ بھی میرے محبوب ہو جائیں گے، میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، یہ بھی میری بارگاہ میں محبوب ہو جائیں گے، مقبول ہو جائیں گے، اور یہی تک نہیں میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، اللہ کی چاہت محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور محبوب کی چاہت کیا ہے؟ محبوب کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کی چاہت حسنین کریمین اہل بیت اطہار۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے حسنین کریمین سے محبت رکھتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار عالم، میں اپنے حسنین کریمین کو میں محبوب رکھتا ہوں، میں اچھا لگتا ہوں، میں اچھا سمجھتا ہوں، یہ میری بارگاہ میں پسندیدہ ہے، محبوب ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے، تو ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا اللہ کی چاہت مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی چاہت حسنین کریمین۔ اللہ اکبر، اب کس نے حسنین کریمین کو چاہا وہ بھی مصطفیٰ کی چاہت میں شامل ہو گیا، وہ دنیا میں بھی شامل ہو گیا، وہ آخرت میں بھی شامل ہو گیا۔ محترم حضرات، اہل بیت اطہار معمولی چیز نہیں ہے، اہل بیت اطہار معمولی چیز نہیں ہے۔
میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر بھی عمل کرنا واجب ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح ورکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، جس نے کشتی نوح میں اپنے آپ کو سوار کر لیا تھا وہ بچ گیا تھا، غرق ہونے سے جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا تھا، ہلاک ہو گیا تھا۔ ایسے ہی دنیا میں اگر کوئی کشتی ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی ہے۔ اے دنیا والو، تم اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہارا ایمان دنیا میں بھی سلامت رہے گا اور قبر میں بھی سلامت رہے گا، حشر میں بھی سلامت رہے گا۔ یہی بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے، یہاں بھی الحمدللہ عزت سے نوازے جاؤ گے اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل کیے جاؤ گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا ذکر اللہ نے اپنے مقدس کلام میں کیا ہے۔ اہل بیت اطہار کا ذکر قرآن میں، آپ کی آل کا ذکر قرآن میں، آپ کے اعزا و اقربا سے محبت کرنے کا ذکر قرآن میں۔ لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر آئے اور لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے ایمان ملا، آپ کی وجہ سے قرآن ملا، آپ کی وجہ سے اللہ کا پتہ ملا، آپ کی وجہ سے ہم گناہوں کی دلدل سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آئے، یہ سب آپ ہی کا صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس اخراجات ہیں اور آمدنی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے مشورہ کیا کہ کچھ اکٹھا کر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، کچھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ بدلے میں مال لیا جائے۔ اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب یہ جو مال و دولت لے کے آئے ہیں، یہ جو اکٹھا کر کے لائے ہیں، یہ جو چندہ لے کر آئے ہیں، اے محبوب ان سے فرما دو میں نے جو تمہیں دین دیا ہے، قرآن دیا ہے، ایمان دیا، میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، مگر تم میرے عزیزوں سے، میری اہل بیت سے، میری آل سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا، یہی اجر ہو جائے گا، یہی اجر ہو جائے گا۔ محترم حضرات، اہل بیت اطہار کی محبت میں جاگنا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت میں جاگنا ایمان پر خاتمہ ہونے کی دلیل ہے۔ جس نے اہل بیت اطہار سے محبت کی اللہ نے اس کے دل کو روشن کر دیا، جس نے اہل بیت اطہار سے محبت کی اللہ نے اس کو گمراہی سے دور کر دیا، جس نے اہل بیت اطہار سے محبت کی اللہ اس کو بددینی سے دور فرمائے گا، جس نے اہل بیت اطہار سے محبت کی ہے اللہ رب العزت اس کو کفر سے دور فرما دے گا، جس نے اہل بیت اطہار سے محبت کی ہے اللہ اس کی زندگی کو آباد فرمائے گا، جس نے اہل بیت اطہار سے محبت کی ہے اللہ رب العزت اس کا خاتمہ امامت پر فرمائے گا، جس نے اہل بیت اطہار سے محبت کی ہے اللہ رب العزت اس کی دنیا کو بھی آباد فرمائے گا، اس کی آخرت کو بھی آباد فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑے خاموش بیٹھے، کیا سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ اب ہمارے جو ہے سراج بھائی نے بیٹھ لیا ہاتھ میں، اب آبادات دکھائیں، اے بادر شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس محفل میں بیٹھنا بھی ذریعہ نجات ہے، اس محفل میں بیٹھنا
ذریعہ نجات ہے. ادھر ذکر ہو رہا ہے اور ادھر مغفرت ہو رہی ہے، ادھر گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے. الحمدللہ ہمارا یقین کامل ہے فرشتے اس محفل میں آئے ہیں، فرشتے اس محفل میں آئے ہیں. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ شفا حبیب کے ساتھ اللہ رب العزت سید صاحب کو شفائی کاملہ واجلہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. ہم بیٹھے یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ادھر ذکر ہو رہا ہے اور ادھر مغفرت ہو رہی ہے. کسی عاشق رسول نے کہا ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے. تیرے در سے کیوں سر اٹھائے نمازی، تیرے در سے کیوں سر اٹھائے نمازی، قضا عمر بھر کی ادا ہو رہی ہے. تیرے در سے کیوں سر اٹھائے نمازی، قضا عمر بھر کی ادا ہو رہی ہے. ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے. جب پہلے بیٹے ادھار سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. کیسے سنو، کربلا کا میدان ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، جنگ تیار ہے، نغارہ بج چکا ہے. اللہ نے جس کے ایمان کی حفاظت فرمانی ہے حفاظت ہو جائے گی، اور اللہ جس کے ایمان کی حفاظت نہیں فرمائے گا حفاظت نہیں ہوگی. جنگ تیار ہے، انہی میں ایک شخصیت کا نام ہے حر. جب حضرت حر نے دیکھا کہ معاملہ پلٹ چکا ہے، میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ یزیدی لشکر قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، شہید کرنے پر آمادہ ہو جائے گا. اب تو ہر یزیدی کا لشکر کا ہر فرد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے پر تلا ہوا ہے. اب تو معاملہ پلٹ چکا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نے حضرت حر کے جگر کو پارا پارا کر دیا، جتنی گندگی تھی سب کو صاف کر دیا اور دل کو روشن کر دیا. جب دل روشن ہوا تو حضرت حر نے تمام یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے کہا اے یزیدیوں، کہ حضرت امام حسین کی تقریر کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا، حضرت امام حسین کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، حضرت امام حسین کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوا. ارے میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید تم بات مان جاؤ گے اور اپنے ہاتھوں کو حضرت امام حسین کے خون سے رنگین کرنے سے باز آ جاؤ گے، لیکن تم تو حضرت امام حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے کے لیے تیار ہو. سنو سنو، اس کائنات میں حضرت امام حسین سے بڑا اس وقت کوئی امام نہیں ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام حسین سے بڑا کوئی تاجور نہیں ہے، حضرت امام حسین سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے. دنیا والو، اس سرزمین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اگر کوئی ہے تو حضرت امام حسین ہے. اے دنیا والو، کہ تم نے اللہ کے فرمان کو بھی ٹھکرا دیا، تم نے فرامین مصطفیٰ کو بھی ٹھکرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کو ٹھکرا دیا؟ ارے تم نے تو قرآن کے فرمان کو بھی ٹھکرا دیا۔ اے دنیا والوں، قرآن تو فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر قوم قیامت میں اپنے امام کے ساتھ ہوگی۔ میری نگاہ دیکھ رہی ہے اس وقت میرے حسین سے بڑا اس دنیا میں کوئی امام نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک اس دنیا میں کوئی امام نہیں ہے۔ حضرت خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پالے میں پہنچ گئے اور عرض کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حسین، میری وجہ سے آپ یہاں تک پہنچے، میں نے آپ کا راستہ ڈھونڈا، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے، لیکن ان یزیدیوں پر دولت، شہرت کی، غفلت کی پٹی ان کی آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے، انہیں ہوش نہیں ہے، دولت کے نشے میں چور ہے، لالچی ہے، لالچ میں چور ہے، لیکن میں معافی چاہتا ہوں۔ اگر میں اپنی جان کو قربان کر دوں تو کیا میری معافی ہو جائے گی؟ میں آپ پر اپنی جان کو نچھاور کر دوں تو کیا میری معافی ہو جائے گی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ بخشنے والا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ وہ سنو میں قیامت میں اپنے نانا جان سے تمہیں یہ انعام ہوگا کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی تمہیں عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اور سن لو، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت حضرت خود کے دل میں جاگی، ایمان سلامت ہو گئے، ایمان بھی جاگ گیا، دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو گئی، دل ایمان سے روشن ہو گیا۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت کا صدقہ تھا کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ان شقیوں کی لشکر سے نکال کر اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کے ساتھ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو دنیا میں جس کے ساتھ رہا، حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم سے وہ مشابہت کی ہے، قیامت میں وہ قوم اسی کے ساتھ ہوگا، وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کو اختیار کیا، ان کے ساتھ اچھا جانا، بہتر جانا۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اللہ نے ایمان کو سلامت کر دیا اور ایمان کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، میرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا اے حر گھوڑے سے نیچے آ جا۔ حضرت حر عرض کرتے ہیں یا حسین میرا گھوڑے سے نیچے آنا گھوڑے پر ہی رہنا بہتر ہے۔ میں ان یزیدی لشکروں کو بتاتا ہوں کہ امام حسین کے غلام کی شان کیا ہوتی ہے، اس کا کمال کیا ہوتا ہے، اس میں کتنی طاقت و قوت ہوتی ہے، اس کی تلوار کی دھار کتنی تیز ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر نکلے، جدھر سے آپ نے تلوار کو لہرا دیا، لوگوں کی گردنیں گاجر اور مولی کی طرح گرتی چلی جا رہی۔ کافی دیر لڑتے لڑتے ہو گئی، نہ جانے کتنی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا، کفران ہو گیا یزیدی لشکر میں۔ ارے تو ایک ہی کافی ہے، اگر ایسی تلوار چلتی رہی تو ایک ہی تمام کا خاتمہ کر دے گا، ہماری بیویاں ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ محترم حضرات، حضرت حر کی تلوار تھی، جدھر جا رہی تھی سر مولی و گاجر کی طرح قید کی طرح لڑکتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ محترم حضرات، کسی کے سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی تو چاروں طرف سے حضرت حر کو گھیر لیا۔ اللہ چاروں طرف سے گھیرا، کسی ایک میں ہمت نہ ہوئی جو حضرت حر کا مقابلہ کرتا۔ یہ تھی شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی۔ جب غلام کی تلواری کی طاقت یہ ہے تو جس کے پاس ذوالفقار حیدری ہو اس کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، اس کی تلوار کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ جس کی پیشانی کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہو، جس کے لبوں کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہو، جس کی گردن کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہو، جس کو میرے مصطفیٰ نے دعا میں تحج چسایا ہو، اس امام حسین کی طاقت
का اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس پیشانی کے نور کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس گردن کے نور کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو تھامنے کی کسی میں طاقت نہیں تھی، کوئی تلوار کو تھامتا اگر یک بار کی حملہ نہ کیا جاتا تو ایک ایک کر کے حضرت حر تمام کا خاتمہ کر دیتے۔ اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ یوں کہیے کہ یہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ جب فرشتے نے آ کر بتایا یا رسول اللہ جس نواسے سے آپ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیں گے، اور ایک فرشتے نے تو کربلا کی مٹی بھی لا کر دی جہاں شہید کیا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، لو یہ مٹی سنبھال کر رکھ لو، بس سمجھ لو جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے لال ہو جائے سمجھ لینا میرے حسین کی شہادت ہو چکی ہے، میرے حسین کی شہادت ہو چکی۔ اس سے بڑا اور کیا پتہ ہو سکتا، اس سے بڑی اور کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر شہادت کی سنی تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے عرض کیا پروردگار جب میرے نواسے حسین پر شہادت کا وقت آئے تو میرے حسین کے پاؤں میں استقلال دینا، میرے حسین کو صبر دینا، میرے حسین کو ہمت دینا، میرے حسین کو کامیابی عطا کرنا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ شہادت میں کامیابی عطا کرنا۔ بے شک بے شک قرآن فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ مدد کیسی مانگی جائے؟ کربلا کا میدان ہے، ادھر بھی مسلمان ہیں اور ادھر اہل بیت اطہار ہے، نماز ادھر بھی ہو رہی ہے، نماز ادھر بھی ہو رہی ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، مگر یاد رکھو فرق اتنا ہے ادھر لالچ ہے، طاقت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو ادھر سب پر بھاری ایک ہی چیز ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو مضبوطی سے پکڑا وہ ہے صبر، جس کو قرآن نے بیان کیا اور صبر کرنے والوں کے لیے قرآن نے کہا وبشر الصابرین، وہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، شہرت والوں کے ساتھ ہے، طاقت والوں کے ساتھ ہے، قوت والوں کے ساتھ ہے، بلکہ قرآن نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ دنیا ہے، امام حسین کے ساتھ اللہ رب العزت جل وعلا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو کامیابی کا تاج اسی کے سر پر بنتا ہے، کامیابی کے تاج اسی کے سر پر بنتا ہے۔ کسی نے کہا لٹا دی جان لیکن ایک بھی خیبر نہیں چھوڑا، شجاعت نے ابھی تک بازوئے حیدر نہیں چھوڑا، بسن کے عشق میں ایک معنی بھی خاک ٹھانی ہے، بلا کی سرزمین پر ایک بھی کنکر نہیں چھوڑا۔ بے شک عاشورہ کی صبح ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت علی اکبر کو ارشاد فرمایا جاؤ میدان کا معائنہ کر کے آؤ، میدان کا معائنہ کر کے آؤ۔ اب آپ گھبراؤ نہیں، میرے بات کوئی نہیں ہے، میرے بات کوئی نہیں ہے، بس صلاۃ و سلام ہوگا، حضرت کی دعا ہوگی، حضرت مصافحہ کرنا، حضرت کی دعائیں لینا، بس اب یہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب صلاۃ و سلام ہے، دعا، اور میرا بھی وقت پورا ہو چکا ہے، بس اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے، تقریر کریں۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت کی دعائیں ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا علی اکبر میدان کا معائنہ کر کے آؤ۔ گئے میدان کا معائنہ کرنے، معائنہ کر کے آ گئے،
ارشاد فرمایا بیٹا کر لیا معائنہ؟ ہاں ابا جان معائنہ کر لیا. کیا دیکھا؟ کہ دیکھا کیا میدان ہے. میدان میں ایک نقاب پوش خاتون ہے اور وہ خاتون میدان سے کنکریاں اٹھا کر اپنے دامن میں رکھ رہی ہے. ذرا توجہ رہے، اپنے دامن میں رکھ رہی ہیں. حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جانا وہ خاتون کون ہے؟ عرض کرنے لگا بابا جان میں پہچان نہیں سکا وہ خاتون کون ہے. اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے بیٹا علی اکبر، اگر تم نے نہیں جانا تو اب پہچان لو، میری ماں تمہاری دادی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ آج ان کے لاڈلوں کو شہید کیا جائے گا. وہ میدان میں آئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں ان کے لاڈلے شہید ہو کر زمین پر آئے تو ان کے زخموں میں کنکر نہ چبھ جائے. وہ میدان کو صاف کر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ میدان کو صاف کری. بسر کے عشق میں ایک ماں نے یوں بھی خاک اٹھا دیا ہے، بلا کی سرزمین پر ایک بھی کنکر نہیں چھوڑا. ہائے ہائے بے شک. اور سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. زور سے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہاتھ اٹھا کر کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین. یا حسین. نبی کے گھر کے بچے حضرت علی اصغری کی طرف آپ دھیان دیں. نبی کے گھر کے بچے چوٹ کھا کر مسکراتے ہیں. ہائے بے شک. نبی کے گھر کے بچے چوٹ کھا کر مسکراتے ہیں. تبسم نے ابھی زخم علی اصغر، ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. تبسم نے ابھی زخم علی اصغر نہیں چھوڑا. اور چہک اب بھی ہے قائم بلبلے باغ رسالت کی. چہک اب بھی ہے قائم بلبلے باغ رسالت کی. پرندوں نے ابھی ذکر علی اکبر نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. پرندوں نے ابھی ذکر علی اکبر نہیں چھوڑا. اور ستم کی انتہا اس سے سوا کیا ہوگی اے تابش. ستم کی انتہا اس سے سوا کیا ہوگی اے تابش. قیامت سا یزیدوں نے کوئی منظر نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. قیامت سا یزیدوں نے کوئی منظر نہیں چھوڑا. حضرت حر نے شہادت پائی. جتنے جانثار تھے سب نے جام شہادت نوش کر لیا. اعوان و انصار نے جام شہادت نوش کر لیا. آپ کے بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر لیا. باری آئی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب آپ میدان کربلا میں تشریف لے گئے تو کوہرام مچ گیا. کوہرام مچ گیا. بعدوں کو دھوکہ ہوا کہ کائنات کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے ہیں. اللہ اکبر. کہا جاتا تھا اگر کسی کو نبی کو دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھ لے. جس نے علی اکبر کو دیکھ لیا اس نے محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا. سبحان اللہ بے شک بے شک. یہ کون سی وقار ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، نڈر بے خوف پہاڑ کی طرح سینہ تان کر یزیدی لشکر کے سامنے کھڑا للکار رہا ہے. کوئی مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی میں ہمت نہیں ہے کوئی مقابلے کے لیے آئے اور آ کر مقابلہ کرے. کوئی نہیں آیا. 3 دن کا بھوکا پیاسا رنج و غم سے نڈھال جس نے حضرت عباس کے بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھا، جس نے حضرت علی اصغر کی گردن سے خون کے پھوارے کو بہتے ہوئے دیکھا، جس نے حضرت قاسم کی جوانی اور جوانی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے اعوان و انصار کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے تمام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود بھی تنے تنہا حضرت علی اکبر میدان میں ڈٹے ہیں، کھڑے ہیں، للکار رہے. حل من مبارس ہے کوئی جو مقابلے کے لیے آئے، لیکن قسم وحدہ شریک کی کوئی مقابلے کے لیے باہر نہ نکلا جو حضرت علی اکبر کا مقابلہ کرتا. آپ نے بڑھ کر وار کیا. جدھر تلوار چلی لاشوں کے پشتے لگا دی، لاشوں کے پشتے لگا دی. جب دیکھا کہ ایک ہی شہ سوار ہے اور سارے یزیدی لشکر پر اکیلا بھاری ہے، سب کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو مشورہ ہوا اگر یہی جنگ کا طریقہ رہا تو ہم میں سے کوئی بچ کر نہ جائے گا. ارے بے وقوفو، اب اکیلا نہ جاؤ، سب مل کر اس پر مقابلہ کرو. سب چاروں طرف سے گھیر لو. اللہ اکبر. چاروں طرف سے گھیر لو.
سے تیروں کی بارش کی گئی، پرچیوں کی بارش کی گئی، کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آگے آتا اور تلوار سے وار کرتا، نہیں، دور دور سے تیر کی تلوار تیروں سے بارش کی گئی۔ آپ کا مقابلہ کرتے رہے، جسم سے خون بہتا رہا، اپنے والد گرامی حضرت امام حسین کو پکارا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنے بیٹے علی اکبر کو اٹھایا اور لے گئے۔ اللہ اب تاریخی جملہ سنیے، اب تاریخی بات سنیے، آپ سب شہید ہو چکے، اب کوئی بچا نہیں ہے، بیمار زین العابدین کے سوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اب دو ہیں، بیمار زین العابدین ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ تاریخی بات سنیں، اگر آج میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوتے تو میں ان سے کہتا، اے ابراہیم علیہ السلام، جب آپ نے مینا کے میدان میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چڑھائی تھی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے تو بیٹے کی قربانی دیتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، مگر یاد رکھو میں نے اپنے بیٹے کی قربانی دیتے ہوئے آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی ہے، بلکہ میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھلی ہوئی ہیں، میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اللہ نے تو بدلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جنت سے دمبا بھیجا تھا، مگر میں اپنے علی اکبر کی قربانی پر اللہ کی بارگاہ سے کوئی اور انعام نہیں چاہتا ہوں، بلکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے بیٹے علی اکبر کی قربانی، میرے بیٹے علی اکبر کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور شریعت مصطفیٰ بچ جائے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میری بیٹا جا رہا ہے، چلا جائے، پروردگار تو نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دمبا دیا تھا، میرے بیٹے کی قربانی میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تیری رضا چاہیے۔ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا تیری رضا کا طلبگار ہوں، تیری رضا کا امیدوار ہوں، مولا تو راضی ہو گیا تو میری دنیا بھی آباد ہے، میری آخرت بھی آباد ہے۔ محترم اب تنہ تنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، سب شہید ہو گئے۔ اصل میں مخالفت تھی کیا، معاملہ ہے کیا؟ کچھ لوگ کہتے کہ وہ تو شہرت اقتدار کی لالچ میں گئے تھے، نہیں، اگر جس کی بادشاہت جنت میں ہو یار، اسے دنیا کی بادشاہت کی ضرورت ہوگی؟ جس نے بادشاہت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کرتی ہو، اسے دنیا کی بادشاہت کی ضرورت ہے؟ جس کا نانا جنت کا مالک ہے، مالک و مختار ہے، کہ اس نوازے کو دنیا کی شہادت، دنیا کی بادشاہت کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اختلاف یہ تھا کہ یزید نے اپنے آپ کو بادشاہ مقرر کر اور زور دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کر، میری بیعت کر۔ تو کوفیوں نے خطوط بھیجے، آپ نے خطوط پڑھے، خطوط پڑھنے کے بعد آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ شہادت تقدیر الہی تھی۔ جب آپ روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھے تھے، انہوں نے سمجھایا، بہت سمجھایا، کہا اللہ مت جائے، اللہ کی قسم مت جائے، یہ کوفے والے بے وفا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے والد بزرگوار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ وفا نہ کی تو یہ آپ کے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ آپ مت جائیے، اللہ کے لیے مت جائیے، خدا کی قسم مت جائیے۔ اگر آپ جا نہیں چاہتے تو پھر بچوں کو لے کے نہ جائیے، آپ اکیلے چلے جائیے۔ اللہ اکبر، مگر نہیں، قرآن فرماتا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب بندہ کسی نیکی کو کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر اس کو پیچھے نہیں
نہیں ہٹنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا میں جاؤں گا اور یزیدی حکومت کو پامال کروں گا، اس لیے کہ وہ حکومت کرنے کے لائق نہیں، وہ شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، فاسق ہے، مولن ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، شراب پیتا ہے۔ ایسا انسان سے میرے نانا جان کی شریعت کو پامال کر دے گا، مجھے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بچا دے گا۔ وہ تو شریعت کو بچانے کے لیے آئے تھے، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اب کوئی نہیں ہے، بس ختم کرنے والا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں زور سے سبحان اللہ کہنے کا مطلب آپ زور سے کہیں یا حسین، اور زور سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے۔ محترم آپ کا اندازہ لگائیں، ہمارے گھر میں اگر کوئی میت ہو جائے تو 3-4 دن تک ہماری صحیح معنی میں آنکھیں نہیں کھلتی، صحیح معنی میں آنکھیں نہیں کھلتی۔ اس حسین کا دل کتنا بڑا ہوگا، اس حسین کا جگر کیسا ہوگا کہ جس نے سب کچھ لٹانے کے بعد بھی پتھر کی چٹان بنا ہوا یزیدی لشکر کے سامنے کھڑا ہے اور تقریر کی ہے، اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کے دلوں پر تو مہر لگ چکی تھی، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ جب غلاموں کی تلوار کا یہ عالم تھا، بھتیجے کی تلوار کا یہ عالم تھا، بیٹی کی تلوار کا یہ عالم تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جب تلوار چلی تو لشکر میں کوہرام مچ گئے، چیخ و پکار مچ گئے، ہائے ہم تو برباد ہو گئے، یہ کون ہے جو اکیلا کٹا ہوا ہے، اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، پھر بھی طاقت اتنی ہے کہ تمام یزیدی لشکر ٹھنڈا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، لشکر پر انداز ہے، کس کی بھی طاقت نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا مقابلہ۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ زمین و آسمان نے یہ منظر دیکھا، کانپ گئے، تمام اللہ کی مخلوق یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ محترم حضرات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر 173 یا 133 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تنے ناظرین پر زخم تھے، تیروں کے، پرچیوں کے، تلوار کا کوئی زخم نہیں تھا، اس لیے کسی میں ہمت نہ تھی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر تلوار کا وار کرتا۔ جب تک آپ کھڑے رہے، کھڑے ہونے کی طاقت رہی، تب تک آپ تیر اور پرچیوں کے زخم کو برداشت کرتے رہے۔ ایک تیر ایسا لگا کہ آپ فرش زمین پر آ گئے۔ اللہ اکبر، جب فرش زمین پر آئے تو سنان بن انس آگے بڑھا، چاہتا تھا کہ سر کو کاٹ لوں، جیسے کاٹنا چاہتا تھا، کب کبھی دانی ہو گئی، پیچھے ہٹ گیا، سر کو کاٹ نہیں سکا۔ اللہ اکبر، خولد بن یزید آگے بڑھا اور یہ شمر جلجوش علی آگے بڑھا، انہوں نے سر کو کاٹا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اے پروردگار تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی بلند ہے، اے میرے پروردگار دیکھ لے، میں نے تیری رضا کے لیے اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے وطن کو، اپنے تن من دھن کو سب کو قربان کر دیا ہے، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا ہے، ساری دنیا کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی دولت بتائی، ایمان کی طاقت بتائی، ایمان کی قوت بتائی، ایمان کیا ہے بتایا۔ اے دنیا والوں، یہ دولت، یہ شہرت، یہ اولاد، یہ جان، یہ مال اگر چلا جائے تو جانے دینا، اس کو تمام چیزوں کو خرچ کر کے قربان کر کے ایمان بچ جائے تو ایمان کو بچا لینا، اس لیے کہ ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز لائق تعظیم ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بس آخری بات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت شہادت اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور ساری دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں، نماز ایسی عظمت والی عبادت ہے کہ کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اب میں نماز کی فضیلت سے 1 منٹ میں آپ کو بتا دوں، یعنی ایک ہے فرض نماز، کیا ہے؟ فرض نماز۔
اور ایک سنت سنت، تو سنت کا مقام سنت، فرض کا کبھی پھر سناؤں گا. جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور جا کر فجر کی 2 سنتیں ادا کرتا ہے. کتنی؟ 2 سنتیں، صرف 2 سنتیں. ابھی 2 سنت ادا کی، فرض ادا نہیں کی، 2 سنت ادا کی. تو 2 سنت پڑھنے پر کتنا ثواب ملتا آپ کو معلوم ہے؟ یہ زمین اور آسمان، یہ 14 طبق ہے. 7 آسمان ہیں اور 7 ان 7 14 طبق میں ہیرے جواہرات بھر دیے جائیں تب بھی یہ فجر کی سنتوں کا بدلہ نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. فجر کی سنتوں کا بدلہ نہیں ہو سکتے. جب سنت ادا کرنے پر اتنا بڑا ثواب ہے تو پھر فرض ادا کرنے پر کتنا بڑا ثواب ہوگا. کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کو بیان کیا. ساری دنیا نے دیکھا کہ امام حسین نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے سر کو، اپنی جان کو قربان کر دیا. کسی عاشق نے کہا چلی 1000 شربار آندھیاں شبیر سجا دیا مگر امت کا آشیاں شبیر. پیام حق پہ جیے اور پیام حق پہ مرے، نکی ہے آپ نے باطل کی ہاں میں ہاں شبیر. خلیل بھی سرے باغ ارم یہ مان گئے وفا شعاروں کے ہیں میر کارواں شبیر. اور تمہارے خون کی سرخی تو بن گئی ہے شفق، افق کی آنکھ بھی رہتی ہے خوفشا شبیر. ذرا زور سے تو کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ تقریر ختم ہو رہی ہے، ذرا زور سے کہتے جوش میں مچل کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تمہارے خون کی سرخی تو بن گئی ہے شفق، افق کی آنکھ بھی رہتی ہے خوفشا شبیر. کھڑا تھا ابر کرم سینکڑوں فرات لیے مگر نہ اٹھی رضا کے انگلیاں شبیر. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. پروردگار مجھ سے کہنے میں سننے میں قدر سے جو غلطی ہوگی اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.